ساتھ کھیلے گا، وہ وہاں جائے گا جہاں کوئی کام نہیں ہوگا، وہ وہاں جائے گا جہاں صرف اپنے اللہ کا دیدار اور وہاں اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اور ابدا والی زندگی اس کو اختیار کرنا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اور دنیا کی بادشاہی ملی تو وہ دنیا کے اندر ختم ہونے والی بادشاہی ہوگی۔ یہ مر جائے گا تو اس کا بیٹا اس کی بادشاہی چھین لے گا، یہ مر گیا اس کے پیچھے جو وارث ہیں وہ اس کی بادشاہی کو لے جائیں گے۔ لیکن ایمان ایسی دولت ہے، یہ مر جائے گا، یہ ایمان کی نعمت اسے جنت تک پہنچا کے رکھ دے گی۔ تو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے۔ اور دوسری بڑی دولت، جو سب سے بڑی دولت، سب سے اہم دولت ہم سب کو عطا کی گئی ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اللہ رب الجلال نے ہم سب کو عطا کر دیا۔ قربان جائے اپنے نبی پہ، یہ وہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جب تک پوری اس نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی تب تک یہ نبی بھی جنت میں اپنا مبارک پاؤں داخل کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ وہ نعمت، یہ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا، جب تک اس امت کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا تب تک یہ اللہ کا نبی، یہ ہمارا لاڈلا اور پیارا نبی سجدے سے اپنا سر اٹھانے والا نہیں۔ اور یہی وہ نبی، یہی وہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ جس نے 1400 سال پہلے ہمارے لیے اپنی نسلوں کو قربان کیا ہے۔ اس نبی نے اپنے بچوں کو ہمارے لیے شہید کیا، ان کا جو ہے یہودیوں نے خون بہا دیا، اپنے گھرانوں کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ اسی نبی نے، جو نبی اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، یہ رحمت والا اور یہ برکت والا نبی ایسا ہے۔ کتابوں کے اندر نبی کے بارے میں لکھا ہے کہ 1400 سال پہلے ابھی میرے نبی دنیا کے اندر جو ہے تشریف نہیں لائے تھے تو اس دنیا کی کیا حالت ہو چکی تھی۔ جب انسان پڑھتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ کیسے درندے اس دنیا کے اندر رہتے تھے، کیسے لوگ اس دنیا کے اندر رہتے تھے جو اپنے بھائیوں کا کسی بات پہ نہ اپنے بھائیوں کا قتل کر دیتے تھے۔ فتنے فساد جو ہے عروج پہ پہنچ چکے تھے، ایک دوسرے کا قتل کرنا یہ عام ہو چکا تھا، اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرنا یہ 100% عام ہو چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بری بات جو ان میں پائی جاتی تھی، جس گھر کے اندر ایک معصوم سی بچی جنم لیتی، ایک بیٹی جنم لیتی، وہ درندے جو 1400 سال پہلے میرے نبی کی آمد سے پہلے مکہ میں رہتے تھے، وہ اس معصوم سی بچی کو اٹھا کے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے اور اسے گالی سمجھتے تھے، اسے بدعت سمجھتے تھے کہ جس گھر کے اندر کوئی بیٹی جنم لے گی، اور یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرے گا اس کو ہمارے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں اور اس کے والدین کو قتل کیا جائے گا۔ تو سوچتے ہیں کہ بیٹی کو زندہ دفن کرنے والے، بیٹی کو بدعت سمجھنے والے لوگ کیسے درندے لوگ مکہ کے اندر رہتے تھے، اس دنیا کے اندر رہتے تھے، جو اپنی لاڈلی اور پیاری بچی کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے زندہ زمین میں دفن کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک بیوی ہے اور اس کا ایک شوہر ہے، مکہ کے اندر رہنے والے ہیں، اور ان کے بادشاہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے پورے مکہ کے اندر کہ جس گھر کے اندر کوئی بیٹی جنم لے گی اس بیٹی کو زندہ دفن کرنا ہے، اور گھر والے، اس کے بھائی، اس کا والد، اس کے پڑوسی، وہ جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کے اوپر تھوکتے تھے اور لعنت برساتے تھے کہ کس لعنت کو تمہارے گھر کے اندر جو ہے کس لعنت نے جنم لیا ہے۔ تو ایک گھر کے اندر ایک والد ہے اور ایک والدہ ہے، تو اس شخص کی بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور اس شخص کو کچھ کام کی وجہ سے، کچھ تجارت کی وجہ سے جو ہے دوسرے دیش جانا پڑتا ہے۔ تو اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ اگر تجھے میرے جانے کے بعد بیٹا پیدا ہو گیا تو اسے سنبھال کے رکھنا، اس کی اچھی پرورش کرنا،
اور ساتھ میں فرمایا کہ اگر تجھے بیٹی پیدا ہو گئی، اتفاقاً اگر تجھے بیٹی پیدا ہو گئی، تو چل کے ایک جنگل کے اندر گڑھا کھود کے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دینا۔ تو جب وہ اپنے گھر سے چلا جاتا ہے تو چند دن کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ماں کو اس گھر کے اندر ایک معصوم لاڈلی اور پیاری سی بچی جنم لیتی ہے۔ تو اب وصیت کی گئی ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو گیا تو اسے جو ہے سنبھال کے رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے دفن کرنا ہے۔ تو ماں کی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک الگ درجے کی ہوتی ہے، وہ ایک الگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ تو ماں نے جب اس معصوم چہرے کو دیکھا تو محبت دل کے اندر پیدا ہو گئی، اور دل میں سوچا کہ میں اس اپنی معصوم بچی کو دنیا سے چھپا کے رکھوں گی، میں اس کے والد کو، اس کے باپ کو اس کا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، میں جنگل میں چلی جاؤں گی اور اپنی بچی اور میں ہم دونوں الگ ایک دنیا بسا لیں گے، الگ اپنا گھر بنائیں گے، میں دنیا کو نہ بتاؤں گی کہ میرے گھر کے اندر ایک بیٹی نے جنم لیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ابھی اس کا والد گھر میں نہیں آیا ہے، وہ معصوم سی بچی دن بدن بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کی ماں اس کو سنبھالتی ہے۔ ایک دن کیا ہوتا ہے، یہی معصوم بچی گھر کے سامنے جو آنگن ہے وہاں کھیل رہی ہے، اور اس کی ماں اندر گھر میں کچھ کام کر رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اچانک جو ہے اس بچی کا باپ تجارت سے واپس گھر آ جاتا ہے۔ تو جب وہ آنگن میں دیکھتا ہے کہ ایک معصوم لاڈلی اور پیاری سی بچی آنگن میں کھیل رہی ہے، تو اس کو اس سے محبت ہو گئی، اس کو اٹھایا، اپنی گود میں اسے پیار کیا، اسے بوسہ دیا، اور اندر لے کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ معصوم بچی کس کی ہے، یہ پیاری بچی کس کی ہے جو ہمارے گھر کے سامنے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ تو اب ماں کو لگا کہ شاید اس کے باپ کو اس بچی سے محبت ہو گئی ہے، اب میں اسے کہہ دیتی ہوں کہ جس کو تم پیاری اور لاڈلی بچی کہہ رہے ہو یہ دراصل تمہاری ہی بیٹی ہے اور اسے تو تمہیں سنبھالنا ہے۔ تو ماں کو پتہ چل گیا یہ لاڈ اور پیار کر رہا ہے، اب لگتا ہے محبت ہو گئی ہے اس بچی کے ساتھ، اب میں کہہ دیتی ہوں جو راز میں نے چھپا کے رکھا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میرے شوہر، جس بچی کو تم لاڈ کر رہے ہو، جس بچی کو تم نے گود میں اٹھایا ہے، یہ تمہاری ہی پیاری اور لاڈلی سی بچی ہے۔ جب تم گئے تھے، جب میں پریگننٹ تھی اور جو میری پیٹ کے اندر جو بچہ تھا یہ وہی بچی ہے اور میری اور تمہاری بچی ہے۔ تو جب اس شخص کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے کہ جس کو میں نے گود میں اٹھایا ہے یہ میری بچی ہے، تو وہ ظالم باپ اس بچی کو اٹھاتا ہے، اپنے گھر کی چھت سے پھینکتا ہے اور وہ آنگن میں لگتی ہے جا کر۔ اب نفرت پیدا ہو گئی، اب اسے وہ حکم یاد آ گیا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا ہے، اب مجھے قتل کیا جائے گا، اب تجھے بھی قتل کیا جائے گا، ایک بچی کی وجہ سے ہمارا گھر اجڑ جائے گا، یہ بدعت تو نے کیوں سنبھال کے رکھی، اس کا گلا کیوں نہیں گھونٹ دیا، اسے زندہ دفن کیوں نہیں کر دیا۔ تو باہر نکلتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دہلاؤ، اس کو تیار کرو اور میں اس کو لے کے جو ہے گھومنے کے لیے ایک اچھی سی جگہ پہ چلتا ہوں۔ تو اس کو نہلایا دہلایا، ماں کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو تیار کر کے وہ جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ میرے نبی سے پہلے کیا حشر ہو گیا تھا اس دنیا کا، درہم برہم ہو گیا تھا دنیا کا نظام۔ تو یہ والد اپنی بچی کو لے کے جنگل میں جب پہنچتا ہے، اب ان دونوں کے علاوہ اس جنگل میں کوئی تیسرا موجود نہیں ہے، تو یہ معصوم بچی کو پاس بٹھاتا ہے اور گڑھا کھودنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ معصوم سی بچی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ باپ گڑھا کھودتا ہے اور یہ معصوم پیاری سی بچی اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس گڑھے سے مٹی نکال کے باہر پھینکتی ہے۔ اس کو تو پتہ نہیں کہ کس لیے یہ گڑھا کھودا جا رہا ہے، تو باپ اس کا گڑھا کھودتا ہے اور یہ پیاری بچی جو ہے اپنے والد کی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے، اس کی مدد کرتی ہے اور مٹی باہر نکال کے پھینکتی ہے۔ اور کتابوں میں جو الفاظ لکھے ہیں کہ وہ بچی پیارے پیارے الفاظوں میں کہتی ہے، اے میرے ابو جان، آپ یہ کس لیے گڑھا کھود رہے ہیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں،
آپ کس لیے یہ گڑھا کھود رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ آپ دیکھتے جاؤ، جب گھڑا تیار ہو جائے گا آپ کو بھی پتہ چل جائے گا یہ کس لیے کھودا جا رہا ہے۔ تو جب گڑھا کھود کے تیار ہو گیا، اب یہ ظالم باپ اس معصوم سی بچی کو اٹھاتا ہے اور اس گھڑے میں پھینک دیتا ہے اور اوپر سے مٹی سے اس گھڑے کو برابر کر دیتا ہے۔ ایک والد اپنی پیاری سی بچی کو، اپنی اولاد کو گھڑے کے اندر پھینکے گا، یہ دنیا کی کسی تاریخ کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک باپ کا دل اتنا سخت نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے۔ تو تفصیلاً کتابوں کے اندر آگے لکھا ہے کہ جب اس بچی کو گھڑے کے اندر پھینکا گیا تو گھڑے سے وہ بچی جو آوازیں دیتی ہے وہ انسان کے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ وہ سوال ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ میرے والد کون سی میری خطا ہو گئی، کون سا میں نے گناہ کر دیا جس کی سزا آپ اتنی مجھے دے رہے کہ مجھے زندہ دفن کر رہے۔ اے میرے والد مجھے چھوڑ دیں، میں جنگل کے پتے کھاؤں گی، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، میں اپنا گھر بناؤں گی، میں جنگل میں رہ کر اپنی زندگی گزاروں گی، میں دنیا کو نہ بتاؤں گی کہ تم میرے والد ہو، یہ میری والدہ ہے، مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پہ رحم کیجئے۔ لیکن وہ ظالم باپ، ان کا ایک رواج جو تھا اس رواج کے مطابق اس نے باتیں نہ سنی اور اس گھڑے کو مٹی سے بھر دیا۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے اور میرے نبی سے پہلے دنیا کا جو نظام تھا وہ کتنا خطرناک بن چکا تھا اور کتنے گناہ فساد وہ عروج پہ چڑھ چکے تھے۔ اور جب میرے نبی اس دنیا کے اندر آتے ہیں، جب میرے نبی کو، جب اللہ نے میرے نبی کو نبوت دے کے اس دنیا کے اندر بھیجا، تو جب میرے نبی دنیا کے اندر آئے تو میرے نبی نے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کعبے کے سامنے میرا نبی کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو سب سے الگ ہے، اے کعبہ تو سب سے عمدہ ہے، تیری جیسی کوئی چیز اس دنیا کے اندر موجود نہیں، لیکن تو بھی سن لے کعبہ، میری امت کی جو بیٹی ہے اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی حیا تجھ سے بھی بلند اور اونچی ہے۔ اور میرے نبی نے جنت جیسے حسین گھر کو اٹھا کے اس عورت کے قدموں میں لا کے ڈال دیا اور عورت کا مرتبہ دنیا میں سب سے اونچا کر دیا۔ اور جس والد کا قدر، جس بھائی کا قدر، ان کا ادب کسی کو معلوم نہیں تھا، جب میرے نبی آتے ہیں والد کا ادب کیا ہے یہ الگ سے سمجھا دیا دنیا کو، والدہ کا ادب کیا ہے یہ الگ سے سمجھایا دنیا کو۔ بیٹی کو پالنا، اس کی شادی کرنی، اس کا خیال رکھنا یہ کس قدر عمدہ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے میرے نبی نے سمجھا دیا اور سب کا الگ الگ درجہ سمجھا دیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس نبی نے اتنی بہترین تعلیم دی، جس نبی نے والد کے درجے کو بلند کیا، جس نبی نے الگ الگ لوگوں کے درجے کو بلند کیا، جس نبی نے ایک عورت کے درجے کو بلند کیا، تو آج ان سے جا کے کہہ دو کہ جو تمہیں بدعت سمجھتے تھے، جو تمہیں زندہ دفن کرتے تھے، جس نبی نے تمہاری عزت کو بڑھایا اس نبی کی تعلیم کہاں ہے، اس کی سنتیں کہاں ہیں، اس کی پیاری پیاری باتیں کہاں ہیں؟ ان سے جا کے کہو جن کی عزت کو میرے نبی نے کعبے سے بھی اونچا کر دیا، ان سے جا کے کہو کہ جن کا مرتبہ میرے نبی نے سب سے اونچا کر دیا، کہ آپ بتائیے کہ آپ کے درجے کو جس ہستی نے بلند کیا ہے اس کی تعلیم کہاں ہے، اس کی سنتیں کہاں ہیں؟ اور جب انسان دیکھتا ہے تو نتیجہ ملتا ہے کہ جس نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا آج ہم سب اس کے دشمن بن بیٹھے ہیں۔ اگر یہ نبی نہ آتا تو کسی کو والد کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اگر یہ نبی نہ آتا تو کسی کو کلمہ معلوم نہیں ہوتا، کسی کو خدا معلوم نہیں ہوتا، اس کو اپنا مذہب معلوم نہیں ہوتا، اس کو اپنی جو ہے بیٹی، اس کا مرتبہ اور اپنی بیٹی کی جو ہے خدمت کرنی اس کا درجہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور آج بھی یہ فساد آسمان کو چھوتے
اور کیا حشر ہوتا اس دنیا کا، کیا حشر ہوتا ہمارا. لیکن جب نبی آئے اس نے سب کچھ جو صحیح تھا وہ ہم تک پہنچایا. لیکن ہم ظالموں نے اس کو سائیڈ میں کر کے آج پھر ایک مرتبہ ہم نے غیروں کے طریقے کو ترجیح دی. ہم نے ان سے محبت کی، ہم نے ان کی خدمت کی، ان کی لائن سے جو نکلے تھے وہ ہم نے اپنے گھر کے اندر لائے، ان کے فیشن کو اپنایا. اور جس ہستی نے ان سے لڑ کے ہمارے لیے الگ الگ درجے بنائے، اس کے طریقے کو، اس کے فیشن کو ہم نے ایک سائیڈ میں کر دیا. اس کے دشمن بن گئے جنہوں نے ہمیں جینا سکھایا، اور ہم اس کے دوست ہو گئے جو ہمیں زندہ دفن کر دیتے تھے.